الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ابھی ہم نے تراویح میں قرآن حکیم کے دوسرے پارے کی تلاوت سماعت کی. جیسا کہ کل کی نشست میں اس سورہ مبارکہ کا تعارف گزر چکا کہ اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی 18 رکوع جو تقریباً نصف بنتا ہے، یہ بنی اسرائیل سے متعلق گفتگو اس میں کی گئی، یہود و نصارہ، اور اس میں بھی خاص طور پر یہود سے متعلق، اور ان کی جو ریشہ دوانیاں تھیں، ان کی فتنہ پردازیاں تھیں، انہوں نے اللہ اس کے رسول کی جو کھلی کھلی نافرمانیاں کیں، تحریف کتاب، انبیاء اور رسول تک کو شہید کر دینا، اللہ باری تعالیٰ کے حضور گستاخیاں بار بار، اور اللہ والوں کے ساتھ مستقل دشمنی اختیار کرنا، یہ ان کے جرائم گنوائے گئے تھے. اب یہ جو دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، اس کے جو پہلے دو رکوع ہیں، رکوع نمبر 17 اور 18، یہاں پر یہ گفتگو مکمل کی جا رہی ہے. اور اس گفتگو کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک علامتی واقعہ ذکر کیا ہے جو سمبولک ہے کس بات کا، کہ جو مقام بلند ان کو دیا گیا تھا اب انہیں اس مقام سے ہٹا دیا گیا. 2 دفعہ یہ آیت پہلے پارے میں آئی ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، سارے جہانوں پر. یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں جو روایات ہیں اس سے تو اندازہ ہوتا ہے یہ امت افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے افضل ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان کو سارے جہانوں پر فضیلت دی. تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ اپنے زمانے میں سارے جہانوں پر ان کو فضیلت دی گئی تھی. اور اب یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب یہ مقام ان سے لے لیا گیا اور اس امت کو ٹرانسفر کر دیا گیا، یہ مقام عطا کر دیا گیا. تو اس مقام سے ان کو ہٹانے کے لیے ایک سمبولک چینج لایا گیا، اور وہ ہے تحویل قبلے کی تبدیلی کا واقعہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے تو اس بات کا امکان تھا کہ آپ ایسے مکے کے کعبے کے سامنے کھڑے ہوں کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو بطور قبلہ، اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے قبلے کے طور پر ہو. یہ بیت المقدس بھی درست تلفظ ہے، اس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی درست تلفظ ہے. مسجد اقصیٰ بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبلوں کا اہتمام فرماتے تھے مکہ مکرمہ میں، جس کو استقبال القبلتین کہا جاتا ہے، 2 قبلوں کا اہتمام کرنا. آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب جیوگرافی ایسی ہے کہ مدینہ منورہ درمیان میں ہے، مسجد اقصیٰ ارض مقدس شام نارتھ میں ہے اوپر کی طرف، اور مکہ مکرمہ نیچے جنوب کی طرف ہے، ساؤتھ کی طرف ہے. تو اب اگر آپ مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر بیت المقدس کو رخ کرتے ہیں تو پیٹھ ہوتی ہے کعبے کو. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، خاص طور پر جو مہاجرین تھے، ان کے لیے بہت بھاری تھی، ان کو شدید محبت تھی کعبے سے. تو یہ ایک امتحان ہو گیا ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ابتدا میں یہ بات فرمائی ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کون ہے جو اپنی خواہش پر چلتا ہے، کون رسول کی پیروی کرتا ہے. اللہ امتحان لینا چاہتا تھا، اور ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اپنی خواہش پر عمل کیا. اس امتحان میں سارے کامیاب ہوئے، سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور بیت المقدس کی طرف رخ کیا. تقریباً 17 مہینے اور 5 دن روایات میں مختلف مدتیں ذکر ہیں، جس پر اتفاق ہے علماء کا وہ یہ کہ 17 مہینے 5 دن تقریباً مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں ہجرت کے بعد.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنو سلمہ کے قبیلے میں گئے ہوئے تھے، مدینہ کے نواحی علاقے میں، آج جہاں مسجد القبلتین قائم ہے، دو قبلوں والی مسجد، زیارتوں پہ جاتے ہیں جو لوگ وہ دیکھتے ہیں، اللہ ہمیں بار بار لے جائے تو سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ وہ مسجد القبلتین ہے جہاں آپ علیہ السلام ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دوران نماز تشریف لائے اور حکم ہوا کہ قبلہ تبدیل کر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل کر پیچھے کی طرف چلے گئے، صحابہ اکرام اپنی اپنی جگہوں پر گھوم گئے، اور اس طرح دوران نماز یہ خوبصورت منظر دیکھنے میں آیا کہ قبلہ تبدیل ہوا۔ یہ قبلے کی تبدیلی یہود کے لیے ایک بڑی مشکل بات تھی ہضم کرنے کے اعتبار سے، کیونکہ اس بات کا وہی جیسے ہم نے عرض کیا نا، سمبولک تھا یہ کہ اب تم سے سیادت اور قیادت امتوں کی وہ چھین لی گئی، اور انہیں جو ایک آخری ایک آپ کہیے کہ احساس تھا کہ چلو قبلہ تو ہمارا ہی ہے نا، وہ بھی گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بھی فرمائی ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں۔ پچھلی کتابوں میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت سارے تعارف کروائے گئے، وہاں ایک تعارف یہ بھی کروایا گیا تھا کہ آپ کون ہوں گے؟ نبی القبلتین، دو قبلوں والے پیغمبر ہوں گے۔ یہ تعارف پہلے سے موجود تھا ان کے یہاں، اور جانتے تھے کہ یہ ہوگا، لیکن وہی بات ہے، ضد، عناد۔ بلکہ یہ کہا گیا یہ تمہارے قبلے کی کیا پیروی کریں گے؟ یہود و نصارہ بیت المقدس کو قبلہ ماننے کے باوجود ایک قبلے پر نہیں ہے، ایک مشرق کی طرف رخ کرتا ہے، ایک مغرب کی طرف رخ کرتا ہے۔ یہ سورہ مریم میں اس کی تفصیل آ جائے گی۔ تو یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، حالانکہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعرفونہ، یہ جو پروناؤن ضمیر آئی ہے اس کے کئی مرجع علماء نے ذکر کیے ہیں، یہ قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں، یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں، یا یہ قبلے کی تبدیلی کا برحق ہونا ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لاکھوں کا بھی مجمع ہو، بیٹے کی پہچان میں آدمی غلطی نہیں کرتا۔ ایسے آنکھیں کھول کر جو آدمی سو رہا ہو اس کو تو نہیں جگایا جا سکتا نا۔ تو جانتے بوجھتے ان کی یہ ہٹ دھرمیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کا یہ انجام ہوا، اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عظیم الشان مقام عطا فرمایا اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 143 میں، کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ وسط درمیان کو بھی کہتے ہیں، درمیانی چیز ہمیشہ اچھی ہوتی ہے نا، معتدل، ایکسٹریمز سے اور غلو سے اور انتہا سے بچ کر درمیانی راہ اختیار کرنا، یہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ وسط کا یہ معنی بھی کیا گیا کہ یہ امت کنیکشن ہے، یہ امت کنیکٹنگ فورس ہے اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان، یعنی وہ مقام جو پہلے حضرات انبیاء کا تھا علیہم الصلاۃ والسلام، کہ وہ اللہ کے نمائندے ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ریپرزینٹ کرتے تھے زمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کو تو مکمل کر دیا، لیکن کام تو باقی ہے، ذمہ داری تو باقی ہے۔ ابھی ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کا پیغام ساری انسانیت تک پہنچانا ہے، اور جو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، آپ نے اس کی جو شرح حدیث میں فرمائی، اس کی روشنی میں لوگوں کو ان کی زندگی کے مسائل کا حل دینا ہے، یہ کون کرے گا؟ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے مسلمانوں تمہیں ہم نے درمیانی امت بنایا ہے، اللہ کے پیغام، اللہ کے دین اور بقیہ ساری انسانیت کے درمیان اب تم کنیکٹنگ فورس ہو، تم جوڑو گے انہیں۔ تو یہ ذمہ داری ہے، اگر شرف اور اعزاز اور آنر اتنا اعلیٰ ہے تو ذمہ داری بھی پھر اتنی بڑی ہے، اور جو شخص ذمہ داری ادا نہ کرے وہ پھر شرف کا مستحق نہیں رہتا، اس کی پھر پکڑ بھی اتنی سخت ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی سخت ہوگی۔ اس ذمہ داری کا احساس کرنے کی ضرورت۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ساری انسانیت پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائے۔ اس کے دو معنی بیان کیے گا، ایک ہے دنیا کے اعتبار سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذمہ داری کا کتنا احساس تھا کہ یہ جو قرآن مجھ پر اترا ہے، یہ جو دین مجھے ملا ہے، یہ میں نے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اتنا احساس تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کا مجمع سامنے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی اسی دنیا میں لے لی۔ سب سے پوچھا الا هل بلغت، ذرا بتاؤ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور کیا خوبصورت جواب دیا جو روایات میں آتا ہے
انا نشہد، سب نے بیک زبان ہو کر کہا ہم گواہی دیتے ہیں، انک قد بلغت الرسالۃ، آپ نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا، وادیت الامانہ، امانت کا حق ادا کر دیا، ونصحت الامہ، امت کی نصح و خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، وکشفت الغمہ، اور آپ نے گمراہی کے سارے پردے چاک کر دیے۔ جب یہ گواہی ملی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف انگشت شہادت بلند فرمائی، اللہم اشہد، 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہیے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اور پھر یہ ذمہ داری باقاعدہ ٹرانسفر کی ہے صحابہ اکرام پر۔ ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو یہاں موجود ہے یہ وہاں تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں۔ تو یہ صرف چند لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ صرف طبقہ علماء کے کرنے کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے۔ ہاں یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ پوری امت کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، اجتماعی فریضہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ہر مسلمان پر یہ فریضہ متوجہ ہوتا ہے اس کے علم، اس کے دستیاب وسائل، اس کے اوقات اور اس کی صلاحیتوں کے بقدر۔ اچھا کوئی یہ کہے کہ میرے اندر صلاحیت نہیں، تو صلاحیت پیدا کرنے سے پیدا بھی ہو جاتی ہے، حاصل کرنے سے حاصل بھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آگے پیغام پہنچانے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے تو وہ بھی کس کا کام ہے؟ تو میرا اور آپ کا ہی کام ہے نا۔ تو اس ذمہ داری سے کوئی مفر نہیں ہے، ہر ایک پر اس کے علم، اس کی صلاحیت، اس کے دستیاب وقت اور وسائل کے اعتبار سے اس پر یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب قیامت کے اعتبار سے ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ جو فرمایا نا، تاکہ تم ساری انسانیت پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ تو کل قیامت کے دن باری تعالیٰ کے حضور عدالت لگے گی نا۔ اچھا عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ عدالت میں سب سے پہلے دعویٰ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مدعی ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا، پلینٹف، اور دوسری طرف ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے مدعا علیہ، جس کے خلاف دعویٰ کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے دعویٰ کرنے والے سے کہا جاتا ہے، بلکہ مدعا علیہ جس پر دعویٰ ہوتا ہے، جس کے خلاف دعویٰ کیا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے بھئی آپ اس دعوے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں تو کیس ہی ختم، تو آگے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ انکار کر دے کہ نہیں میں نہیں مانتا، تو اب پروسیجر یہ ہے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، وٹنس پیش کرے کہ میرا یہ دعویٰ صحیح ہے۔ اگر وہ گواہ پیش کر دے کیس کلوز، گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر جس پر دعویٰ ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے تم اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ اس کا دعویٰ غلط ہے۔ اگر وہ قسم اٹھا لے تو ٹھیک ہے، قسم سے انکار کر دے تو پھر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پورا پروسیجر ہے۔ کل قیامت کے دن باری تعالیٰ کی حضور عدالت لگے گی تو سابقہ جو امتیں ہیں نا، نوح علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، آل فرعون، قوم شعیب وغیرہ وغیرہ، یہ سب مجرم کی حیثیت سے لائے جائیں گے، اور ان کے جو پیغمبر ہیں وہ ان کے خلاف دعویٰ لے کر کھڑے ہوں گے، اللہ ہم نے تو پیغام پہنچا دیا تھا، آگے انہوں نے عمل کیا نہیں کیا یہ ذمہ دار۔ تو ان قوموں سے پوچھا جائے گا ہاں بھئی ان کا یہ دعویٰ ہے مانتے ہو؟ انہوں نے کہا انہوں نے تو ہم تک کوئی پیغام نہیں پہنچایا، صاف مکر جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر جب دعویٰ ہوگا وہ کہیں گے انہوں نے تو ہم تک کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کتنے عرصے پیغام پہنچایا؟ 950 سال، اور وہ کہیں گے انہوں نے تو پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ تو اب قاعدہ کیا ہے؟ دعویٰ کرنے والے سے کیا مانگا جائے گا؟ وٹنس لاؤ، گواہ کے طور پر اللہ کی شان یہ امت کھڑی ہوگی، مجھے اور آپ کو کھڑا کیا جائے گا گواہ کے طور پر، تم گواہی دو، یہ امت گواہی دے گی، اللہ ہم گواہی دیتے ہیں 950 سال دعوت دی ہے نوح علیہ السلام۔ اچھا گواہ وہ ہوتا ہے جو موجود بھی تو ہو، آئی وٹنس ہونا چاہیے نا۔ تو وہ قومیں کہیں گی یہ تو موجود ہی نہیں تھے، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو یہ جواب میں کہیں گے کہ اللہ آپ نے اپنا کلام ہم پر اتارا تھا اور ایک پیغمبر بھیجا تھا، ان سے پوچھ لیجئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے گا کہ آپ گواہی دیجئے کہ یہ امت یہ گواہی دینے کے قابل ہے، جس کو تزکیۃ الشہود کہا جاتا ہے عدالتی نظام میں، کہ جو گواہی دے رہا ہے وہ اس قابل بھی ہے کہ اس کی گواہی تسلیم کی جائے،
اس کے لیے پھر باقاعدہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے، اس کے لیے پھر اور گواہ ہوتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی عدالت میں گواہی دینے کے قابل ہے. تو یہ امت گواہی دے گی پچھلی قوموں کے خلاف، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ ہاں یہ اس قابل ہیں کہ یہ گواہی دیں. یہ اللہ کی شان کل قیامت کے دن اس طرح پچھلی قوموں پر مقدمہ ثابت ہوتا چلا جائے گا. یہ بھی ایک مطلب اس کا بیان کیا گیا. قبلے کی تبدیلی کے بعد جہاں یہ جو واقعات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا اعلان فرمایا اور جب یہ آیات نازل ہوئیں، اتنا پروپیگنڈا ہوا یہود کی طرف سے کہ بھئی دیکھو اللہ کے علم میں تو قبلہ ایک ہی ہو سکتا ہے. اگر تو بیت المقدس ہی قبلہ ہے اللہ کے علم میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو وہ سب ضائع ہو رہی ہیں. کعبے کی طرف جو نمازیں پڑھ رہے ہو سب ضائع ہو رہی ہیں. اور اگر پہلے سے ہی کعبہ تمہارا قبلہ تھا تو تم نے جو اتنے عرصے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی وہ ضائع. صحابہ اکرام کے لیے نماز کا ضائع ہو جانا اتنا بڑا مسئلہ تھا، اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ پریشان ہو کر آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس. یا رسول اللہ، یہ تو بولنا بند ہی نہیں کر رہے ہیں، تو ہماری نمازوں پر سوال کھڑا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے. سوال کس کے بارے میں تھا؟ نماز. جواب کیا دیا؟ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. سینونمز کے طور پر ہیں نماز اور ایمان، مترادفات. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندے اور کفر کے درمیان بس نماز چھوڑ دینے کا فاصلہ ہے. یہ اہمیت ہے نماز کی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اتنا خوبصورت انداز ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. نبی ہم آپ کا چہرہ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے. آپ اس انتظار میں تھے کہ وہی کب آئے گی، کب قبلہ تبدیل ہوگا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. بس اے نبی آپ کی جو رضا ہے، آپ کی جو خواہش ہے، اس قبلے کی طرف ہم آپ کا رخ پھیر دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نمایاں کیا ہے کہ یہ آپ کی رضا ہے، اس لیے ہم یہ قبلہ تبدیل کر رہے ہیں. آپ پر اللہ کی عنایت اور جو کرم و فضل ہے اس کا بیان. اور پھر پوری امت کو بار بار ان 2 رکوعات میں کہا گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. اب جہاں کہیں سے بھی تم نماز پڑھو رخ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے تاکہ یہود کے پروپیگنڈے کا جواب ہو سکے. اس کے بعد آیت نمبر 151 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ایک بہت بڑا فضل اور انعام ذکر کیا. اور وہ فضل اور انعام کیا ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. یہ قبلے کی تبدیلی ویسے ہی انعام ہے، ویسے ہی فضل ہے جیسے ہم نے تم میں تمہارے ہی درمیان سے ایک پیغمبر کو بھیجا، ایک رسول کو بھیجا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے کام کیا ہیں؟ آپ 4 کام کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جماعت کیسے تیار کی، اس سوسائٹی کو کیسے تیار کیا جس نے اس دین کی نمائندگی ساری دنیا میں کی، جس کے قدموں پر بڑی بڑی ایمپائرز تباہ و برباد ہوئیں. یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ وہ قدسی صفات جن کے ساتھ پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوئی اور دنیا کی امامت اللہ نے ان کے حوالے کر دی. وہ عرب کے بدو لوگ، ان کو دنیا کا امام بنا دیا. یہ ہوا کیسے؟ یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی کیسے؟ 4 کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے جا رہے ہیں. اور یہ بات اتنی اہم ہے کہ قرآن مجید میں 4 ہی دفعہ دہرائی گئی. 2 مرتبہ اسی سورہ بقرہ میں ہے، پھر سورہ آل عمران میں ہے، پھر سورہ جمعہ میں ہے، ذرا سی ترتیب کے فرق کے ساتھ. الفاظ کیا ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا. یہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن مجید کے اندر یہ تاثیر ہے، تلاوت قرآن کی یہ تاثیر ہے. ایک ہے قرآن کا فہم، وہ یہاں مراد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ذکر علیحدہ سے آ رہا ہے، اسی آیت میں آگے الگ سے آ رہا ہے. یہاں ہے تلاوت آیات کی تاثیر، کثرت تلاوت کی تاثیر. جتنا قرآن کی تلاوت کی جائے اس سے انسان کے اندر غیر معمولی ایمانی نور پیدا ہوتا ہے جو اس سے اتنے بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے کہ آدمی کے ہوش حواس بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں اس وقت ارض مقدس فلسطین پر جو کچھ بیت رہی ہے اور وہاں کے مسلمانوں کی آپ استقامت دیکھیے. جو کچھ 75 سال 100 سال سے ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، پچھلے 2 سال سے 3 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود اپنا علاقہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اس کے باوجود
اللہ کی راہ میں جہاد کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس کے بعد ساری دنیا پیٹ دکھا رہی ہے اور ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہاں سے وسائل آ جاتے ہیں، کہاں سے ان کے اندر طاقت آ جاتی ہے، وہ کیسے پیدا ہوئی؟ ان کے جو بڑے ہیں، ان کے جو شیوخ ہیں، جب یہ طوفان الاقصی کا معاملہ ہوا اور فلسطینی شیوخ سے اور علماء سے رابطہ ہوا کہ بھائی یہ کیا ہے اس کے پیچھے، ان کی اس طاقت کے پیچھے راز کیا ہے، پتہ چلا کہ گھر گھر حفظ قرآن کی کوششیں ہوتی ہیں، جتنے بچے ہیں فلسطینی ان میں سے کم 50% حافظ ہوتی ہے، کم سے کم 50%۔ گھروں میں مائیں، عورتیں، بوڑھی بوڑھی مائیں وہ قرآن مجید کی حافظاں ہیں۔ ان حالات میں جنگ زدہ علاقوں میں سرد فی القرآن کی مجلسیں ہو رہی ہیں، جس کا تذکرہ کل بھی گزرا تھا غالباً، کہ ایک مجلس میں پورا قرآن شروع سے آخر تک سنانا، ایک مجلس میں سرد فی القرآن کی محفلیں، 100 بچے ایک وقت میں پورا قرآن مجید شروع سے آخر تک حفظ سنا رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی طاقت کا راز، قرآن مجید کی یہ تاثیر ہے، بشرط یہ کہ اس کو اختیار تو کیا جائے، تلاوت ہو، حفظ ہو، الفاظ میں یہ تاثیر ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ رسول تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وہ رسول تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، فرد تزکیہ کرتا ہے۔ یہاں سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ قرآن سے تزکیہ ہوتا ہے، قرآن سے یقیناً تزکیہ ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں یزکی کا فاعل کون ہے، سبجیکٹ کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تزکیہ کرتے ہیں، فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یہ وہ چیز تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو ہم نام دیتے ہیں وہ نام ہی اس بات کی گواہی ہے کہ یہ اصل چیز صحبت تھی۔ ہم انہیں کہتے ہی صحابہ ہیں، صحابہ صحبت سے ہے نا، تو صحبت، وہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کا بھی حوالہ آیا تھا کل، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑ کر رہو۔ ماحول یہ چیز انسان کو اندر سے ٹرانسفارم کرتی ہے، بناتی ہے، بگاڑتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے دوست کس کو بنا رہا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جس طرح کی صحبت ہوگی بالکل اسی طرح کے اثرات ہوں گے۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی تو تھی کہ ہم کہتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ صرف بیان نہیں ہے، مسلمانوں کا، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ادنا سے ادنا درجے کے بھی صحابی ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا ولی اللہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بعد کی امت کا بڑے سے بڑا فرد ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ صحابی کو وہ چیز مل گئی جو بعد والوں کو نہیں ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی زیارت، آپ کو دیکھنے کا شرف، یہ وہ چیز ہے جس نے ان کو بدل دیا تھا، ٹرانسفارم کر دیا تھا۔ تو وَيُزَكِّيكُمْ، وہ آپ کا وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، اور وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب اور حکمت کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے۔ کتاب سے مراد اگر قرآن لیا جائے تو پھر حکمت سے مراد کیا ہوگی؟ سنت۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے یہ تفسیر کی ہے، کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد سنت۔ اور اگر کتاب سے مراد احکام لیے جائیں، آگے جہاں احکام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے بار بار آئے گا، کتب علیکم، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، کتب علیکم الوصیہ، تم پر وصیت فرض کر دی گئی، کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا۔ کتبہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے احکام کے لیے، کمانڈمنٹس کے لیے۔ تو اگر کتاب سے مراد احکام لیے جائیں تو پھر حکمت سے مراد کیا ہوگی کہ یہ حکم کیوں دیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ نہ بھی بتائیں کہ کوئی حکم کیوں دیا تو بھی حکم ہے، عمل تو کرنا ہے۔ عمل کے لیے سمجھ میں آنا شرط نہیں ہے، عمل کے لیے یہ ثابت ہونا شرط ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ پیغمبر کا حکم ہے، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ سمجھ میں آنا یہ ایک اضافی بات ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، کیونکہ انسان حیوان عاقل اس کو کہا جاتا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کو جو کہا جائے اس کو سمجھایا بھی جائے، اور سوال کرنے میں حرج بھی نہیں، بشرط یہ کہ وہ سوال عمل سے فرار کے لیے نہ ہو۔ جیسے
یہودیوں نے سوالات کیے نا، کل گزرا تھا بقرہ، گائے کے بارے میں. وہ گائے جو ذبح کرنے کا حکم دیا، کہا بھئی وہ گائے کیسی ہو؟ بھئی بتا دی ایسی گائے ہو. اچھا اس کا رنگ کیا ہو؟ اچھا بھئی اس رنگ کی گائے ہو. اچھا کیسی ہو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی، اور وضاحت کریں. یہ کیا تھا؟ صرف اور صرف ڈیلے کرنے کے لیے، عمل سے بھاگنے کے لیے سوالات. ورنہ سوال کا انداز ایک وہ تھا جو صحابہ کا تھا. اسی پارے میں جگہ جگہ آئے گا یسألونک، اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. یہ صحابہ اکرام کے سوالات قرآن نے ذکر کیے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صحابہ اکرام کے صرف 14 سوالات قرآن مجید میں مذکور ہیں. یسألونک 14. صحابہ اکرام عمل کی فکر کرتے تھے. ہاں جہاں بہت ضروری کوئی سوال ہوتا تھا تو کرتے تھے. اچھا سوال کا انداز بھی کیا ہوتا تھا؟ خوبصورت. یہ جو عید الاضحیٰ ہے جس میں جانور کی قربانی پیش کی جاتی ہے، تو ابن ماجہ کی روایت میں صحابہ اکرام نے اس قربانی کے بارے میں سوال کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے یہ جو ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ انداز دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ پہلے سمجھائیں کہ ہے کیا پھر قربانی کریں گے. یہ یہود کی طرح گستاخ نہیں تھے معاذ اللہ. یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ کا حکم ہے تو ہم بھی کرتے ہیں. ہاں اگر حقیقت بھی پتہ چل جائے تو بہت اچھی بات. ما هذه الاضاحی. اور آپ نے بھی یہ نہیں کہا کیوں پوچھ رہے ہو، مت پوچھو. آپ نے بھی بتا دیا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے جو بعد میں جاری ہوا، پھر اس کا اجر بھی بیان ہوا. تو کتاب اور حکمت کی تعلیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام پر جو ان 3 اطراف سے محنت کی ہے، تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب و حکمت، یہ تینوں باتیں امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شانیں اسی شان کے ساتھ آج بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہیں، اور یہی اس امت کے برحق ہونے اور بقیہ ادیان کے باطل ہونے کی دلیل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلاوت آیات فرمائی، یہ شان قراء حضرات کے ذریعے آج تک سند کے ساتھ محفوظ ہے. یہ جو عالمی شہرت یافتہ قراء ہوتے ہیں نا، یہ ایسے ہی اتنے بڑے بڑے قراء نہیں بن جاتے. ان کے پاس اپنے استاد سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند ہوتی ہے. یہ قرآن جو کتابوں میں اور مصحف میں محفوظ ہے، یہ اس کی کے لیے ایک پریکاشن ہے کہ قرآن ضائع نہ ہو جائے، ورنہ اصلاً قرآن مجید کہاں محفوظ ہے؟ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، سند کے ساتھ محفوظ ہے. سند، قراء کے پاس پوری سند ہے. قرآن کے بعد حدیث. حدیث تو آپ جانتے ہی ہیں، پورا علم کس پر کھڑا ہوا ہے؟ چین آف نیریشن پہ کھڑا ہوا ہے، سند پہ کھڑا ہوا ہے. بخاری شریف کی محفلیں ہوتی ہیں نا، ختم بخاری کی محفلیں، جو مدارس میں 8 سال کا عالم کا کورس ہوتا ہے، اس کا جو آخری سال ہے وہ دور حدیث کہلاتا ہے، جس میں حدیث کی ساری کتابوں کا مطالعہ ہوتا ہے. تو جو بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہوتا ہے، اس کو پبلک کے لیے عام طور پر اوپن کر دیا جاتا ہے کہ لوگ آئیں، اور یہ آخری درس ہے، اس کے بعد یہ حضرات علماء بن کے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں. تو وہ جو آخری حدیث پیش کی جاتی ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت روایت، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے لیکن میزان عمل میں بہت بھاری، اور رحمان کو انتہائی پسندیدہ. کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ آخری روایت ہے بخاری شریف کی. وہ جو طلبہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں شیخ الحدیث بیٹھا اس حدیث کا درس دے رہا ہوتا ہے، ان طلبہ میں سے ایک طالب علم کی ذمہ داری ہوتی ہے اس شیخ الحدیث سے شروع کرے سند، اور وہ پوری سند پہنچائے گا امام بخاری تک علیہ رحمہ، اور پھر امام بخاری کی سند پڑھی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس طرح اس آخری حدیث کا درس ہوتا ہے. آج بھی، آج 1447 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس امت کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ اس کے پاس اپنے پیغمبر کے نہ صرف الفاظ بلکہ ان الفاظ کے معنی، تشریحات، پیغمبر کی پوری زندگی، ان کا طرز عمل، ان کی سنت، ان کی سیرت، ہر چیز سند کے ساتھ محفوظ ہے.
اور یہود موسیٰ علیہ السلام کی قبر تک نہیں بتا سکتے کہ کدھر ہے۔ عیسائیوں میں یہ بحث چل رہی ہے، جیزس کرائسٹ مین اور متھ، یہ کوئی انسان بھی تھے یا بس ایک کہانی ہے، فرضی کہانی ہے، کوئی قصہ ہے؟ یہ حال ہے دوسری امتوں کا، اپنی کتابیں تک محفوظ نہیں ہیں ان کی۔ اس امت کے پاس الحمدللہ یہ دین کا پورا خزانہ سند کے ساتھ محفوظ چلا آ رہا، پورا خزانہ۔ تو قرآن ہو گیا، حدیث ہو گئی۔ قرآن اور حدیث کی کون سی انٹرپریٹیشن؟ وہ جو صحابہ نے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر، جو تابعین نے کی، اتباع تابعین نے کی، جس کو فقہ کہا جاتا ہے، فقہ اسلامی، قرآن کا اور حدیث کا درست فہم، صحابہ اکرام کے طرز پر فہم، اس فہم کی بھی پوری سند ہے۔ یہ جتنے فقہا ہیں، چاہے فقہائے احناف ہوں، فقہائے حنابلہ ہوں، فقہائے مالکیہ ہوں، فقہائے شوافع ہوں، ہر ایک کے پاس اپنے شیخ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آج تک پوری سند ہوتی ہے۔ ایسے نہیں کوئی فقیہ اور مفتی بن جاتا، سند کے ساتھ بنتا۔ کون کون سی شانیں گنوائے، تزکیہ، تصوف کس قدر بدنام ہوا ہے نا آج کل کے زمانے میں، لوگوں نے کیا بھی ہے، غلط حرکتیں، خرافات، رسومات آئی بھی ہیں، لیکن جیسے ہم نے کل دیکھا تھا، حق لوگ اور صحیح لوگ کبھی ختم نہیں ہوں گے قیامت سے پہلے، ہر علاقے اور ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ تو صحیح تصوف کے حامل لوگ، صحیح تزکیہ نفس کے حامل لوگ یہ آج بھی موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے، قرآن کی گارنٹی موجود ہے۔ یہ جو کسی کے پاس، کسی شیخ کے پاس آدمی جاتا ہے اصلاح نفس کے لیے، میرے اندر تکبر کا مرض ہے، میرے اندر ریاکاری ہے، میرے اندر حسد ہے، میرے اندر بغض ہے، کینہ ہے، بخل ہے، اس کا علاج کرنا ہے، اور میرے اندر صبر کی کمی ہے، شکر کی کمی ہے، اخلاص کی کمی ہے، للہیت کی کمی ہے، خشوع خضوع کی کمی ہے، اس کا مجھے علاج کرنا ہے، تو یہ ایسے ہی نہیں کسی کے پاس بھی آدمی چلا جاتا۔ ان شیوخ کے پاس اپنی ذات، اپنے شیوخ سے لے کر، اپنے بڑے سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند ہوتی ہے۔ 3 سلاسل کی سند سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی، 4تھے سلسلے کی سند صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتی۔ یہ سند ہی تو مدار ہے، اسی سے تو پتہ چلے گا کون اس دین کی بات کر رہا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور کون اپنی بنائی ہوئی بات پیش کر رہا، اسی سے تو فرق ہوگا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی یہ تینوں شانیں 3 اداروں کی صورت میں مستحکم ہو گئیں، اور وہ آج تک قائم ہیں، قیامت تک قائم رہیں گے۔ ایک مسجد جہاں تلاوت آیات کا اہتمام ہوتا ہے، ابھی ہم تراویح میں قرآن سن رہے تھے، لوگ بیٹھ کے یہاں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا مرکز ہے۔ دوسرا مدرسہ جہاں تعلیم کتاب ہو رہی ہے، تعلیم حکمت ہو رہی ہے، وہی علوم 1400 سال سے پڑھائے جا رہے ہیں۔ اور تیسری خانقاہ، کہیں اس کو خانقاہ کہا جاتا ہے، کہیں اس کو زاویہ کہا جاتا ہے، جہاں اصلاح نفس کے مشاغل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، دین، اوتھینٹک دین آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یوٹیوب سے نہیں ملے گا، سوشل میڈیا سے نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اوتھینٹک دین آپ کو ان 3 اداروں سے ملے گا، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، اور تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہی بات کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، تلاش کرے آپ۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت سے فتنوں سے حفاظت ہو جاتی۔ یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو آدمی بے لنگر کا جہاز یا کٹی پتنگ کی طرح ہے، ہوا کا زور اور لہروں کے تھپیڑے اس کو جس طرف چاہے موڑ دیں، جس طرف چاہے لے جائے۔ یہ بات ہے جو اہم سمجھنے کی ہے۔ اس بات کو یہاں کافی تفصیل سے ہم نے دیکھا ہے، آگے انشاءاللہ مختلف جگہوں پر اس کے حوالے آتے رہیں گے، لیکن یہ مرکزی بات سمجھ میں آتی رہے تو انشاءاللہ آگے وہ سب حوالے کفایت کریں گے۔ چنانچہ جب اللہ نے تم پر یہ انعام کیا تو اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ پورا قرآن دیکھ جائیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو یہ رشتہ ہے نا، ہمارا ریلیشن شپ، یہ 2 طرفہ ہے، 2 طرفہ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے مزید نعمت عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے
ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کو کس مدد کی ضرورت؟ یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. اور ان الفاظ فذکرونی اذکرکم کی تشریح میں تو وہ مشہور حدیث قدسی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم کس قدر ہے اپنے بندوں پر. انا عند ظن عبدی بی، کیا جملہ ہے. کئی اس کی تشریحات کی گئی. ایک تشریح یہ کی گئی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، جو میرے بارے میں وہ گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں. یا ایک تشریح اس کی گئی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، یعنی جب وہ میری طرف توجہ کرتا ہے، جب وہ میری طرف دھیان کرتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے قریب ہوتا ہوں. اور جب وہ اپنے جی میں میرا ذکر کرتا ہے، میں بھی اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں. جب وہ کسی محفل میں میرا تذکرہ کرتا ہے، میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، فرشتوں کی، ملائے اعلیٰ کی محفل. جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں. وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے، میں دو ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں. اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. وہ تو تیار بیٹھا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. سائل تو بنو، اللہ کی رحمت کے متلاشی تو بنو، پھر دیکھو کیسے دامن تمہارا وہ بھر دیتا ہے اپنی رحمت سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ رشتہ ہے دو طرفہ، جس میں پہل بندے نے کرنی ہے، پہلا قدم بندے نے اٹھانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں، رحمتیں، برکتیں، اس کی بارش شروع ہوتی ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي، میرا ہی شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری مت کرو. اس کے بعد احکام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کا صیغہ آتا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اس خطاب کے اندر جیسے کل بھی عرض کیا گیا تھا، ایک خاص لذت محسوس کرنی چاہیے کہ یہ شرف اس امت کا ہے، خاصہ اس امت کا ہے کہ اللہ نے اس کو اس خطاب کے ساتھ پکارا ہے. پچھلی کسی امت کو اس خطاب کے ساتھ نہیں پکارا. پہلا حکم دیا گیا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. تمہیں بہت سے احکام دیے جا رہے ہیں، بہت سے کرنے کے کام دیے جا رہے ہیں، اس کے لیے پریپریشن کیسے ہوگی، تیاری کیسے ہوگی، قوت کہاں سے ملے گی، طاقت کہاں سے آئے گی؟ نماز اور صبر. اور پھر بتا دیا گیا کہ اس رستے میں کیا کچھ ہوگا. یہ سورہ بقرہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے نا، پہلے اور دوسرے سال میں اس کا اکثر حصہ. تو آگے غزوات کا سلسلہ شروع ہونا تھا، جنگیں شروع ہونی تھی. تو بتا دیا گیا کہ اس رستے میں جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا، اور نقصانات بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، شہادت کا رتبہ بھی ملے گا. لہذا جو اللہ کے رستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں. ایک تو برزخی زندگی ہر ایک کو حاصل ہے، ہر شخص جو برزخ میں ہے اس کو ایک قسم کی زندگی تو حاصل ہے. یا تو وہ اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہا ہے، یا عذاب سے پریشان ہو رہا ہے. لیکن یہ جو حضرات شہداء ہیں، ان کی زندگی کوئی خاص ہے. اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی شہداء کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسموں میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں جنت کے اندر، جہاں سے چاہیں اپنا رزق حاصل کریں. یہ شہداء کا مرتبہ. خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ وہ جنت میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، خدا اللہ یہ کہ کوئی قرض رکاوٹ بن جائے، ورنہ وہ جنت پہنچا ہوا ہوتا. تو شہداء کا جب یہ حال ہے تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، جن کا مقام و مرتبہ شہداء سے کہیں بڑھ کے، ان کے بارے میں کوئی یہ گستاخی کرے اور کوئی یہ فضول بات کرے کہ وہ تو اپنی قبروں میں مردہ پڑے ہوئے ہیں معاذ اللہ. کس قدر، یعنی آپ کہیں نا اہانت والی بات، توہین والی بات. جب شہداء کو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تو انبیاء کا مقام تو ان سے بہت بڑھ کے ہے بھائی. تو اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، فضول قسم کی، جو بے بنیاد یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ان کے عقیدے میں پریشان کر رہے ہوتے ہیں. احکام میں آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے احکام کی ایک اجمالی فہرست دے دی. ہم وہی دیکھیں گے کیونکہ یہاں پر وقت اسی کا ہے، سارے احکام تو تفصیل سے دیکھ نہیں سکتے.
اجمالی فہرست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کر دی۔ 21ویں رکوع سے احکام کا سلسلہ شروع ہوا، 21ویں رکوع کے اختتام سے 22ویں رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس میں پورے دین کا خلاصہ سمیٹ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس آیت کو آیت ابواب البر مفسرین قرار دیتے ہیں، آیت نمبر 177 177 سورۃ البقرہ کی آیت ابواب البر، نیکی کے دروازوں والی آیت۔ جتنے دروازے نیکی کے ہو سکتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع فرما دی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو۔ اشارہ کس طرف ہو رہا ہے؟ وہی جو تحویل قبلہ کا بھی واقعہ پیچھے گزرا نا، یہود نے ایک طوفان مچایا ہوا تھا، ادھر رخ کرنا ہے ادھر رخ کرنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے یہ قبلہ یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، لیکن یہ کل نیکی تھوڑی ہے، تم نے تو اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا لیا۔ یہ کوئی ایمان و کفر کا مسئلہ تھوڑی، تو نیکی صرف یہ تھوڑی ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف، ولیکن البر، لیکن نیکی تو اصل میں اس شخص کی ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے، آپ غور کریں۔ یہ نہیں کہا کہ نیکی یہ ہے کہ تم نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور زکوٰۃ دو اور وعدہ پورا کرو اور یہ کرو وہ کرو۔ کہا نیک آدمی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے اور پورا کرتا ہے۔ کیا فرق پڑا اس انداز سے؟ ایک ہے نیکی کو آپ تھیوریٹیکلی بیان کرتے ہیں، یہ نیکی ہے یہ نیکی ہے یہ نیکی ہے یہ نیکی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے والا نیک ہے یا نہیں۔ بھئی نماز ہے، نیکی ہے، اس میں کیا شک ہے، لیکن کیا ہر نمازی نیک ہوتا ہے؟ کیا ہر نمازی کی نماز قبول ہوتی ہے؟ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے، حالانکہ عمل نیک ہے، لیکن کرنے والے سے فرق پڑا نا، نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اخلاص ہے یا نہیں ہے، اس سے فرق پڑے گا نا۔ تو انداز یہ اختیار کیا کہ نیکی صرف کوئی تھیوریٹیکل چیز نہیں ہے، اصل بتاؤ نیک آدمی کون ہوتا ہے، وہ بننے کی کوشش کرو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی تو اس شخص کی ہے جو ایمان لایا۔ تو نیکی کا سب سے پہلا باب کیا ہے؟ عقائد۔ تو کن کن چیزوں پر ایمان لایا؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الاخر، آخرت کے دن پر ایمان لایا، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لایا، والکتاب، اور کتابوں پر ایمان لایا، والنبیین، اور تمام پیغمبروں پر ایمان لایا۔ عقائد یہ تو اسلام کی باؤنڈری ہے، اور کفر اور اسلام میں فرق ہے، مسلم اور کافر میں فرق کرنے والی چیز یہ عقائد ہے۔ آج کل لوگ اس کو بہت زیادہ ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت زیادہ۔ عقائد وقائد سے اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، کون مسلمان ہے کون کافر ہے، کون صحیح العقیدہ ہے کون گمراہ ہے، اس سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ بحثیں چھوڑو، بس اخلاق کردار پر فوکس کرو۔ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ عقائد وقائد جیسے بھی ہیں، عقائد تو بندے اور اللہ کے درمیان کا مسئلہ ہے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا۔ بھائی دین کی بنیاد یہ ہے، دین کی بنیاد ہی ہے یہ، اسی سے تو فرق پتہ چلے گا کہ جہاں عقیدہ درست ہوگا تو پھر آگے عمل کی باری آئے گی نا، کہ وہ قبول ہونا ہے نہیں ہونا اللہ کے ہاں۔ تو اس کی اہمیت کم نہیں کی جا سکتی، یہ ہمیشہ حد فاصل کے طور پر بیچ میں کھڑا رہے گا، یہ کسوٹی اور ٹچ سٹون کی طرح حق اور باطل، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے یہ عقیدہ درمیان میں کھڑا رہے گا۔ یہ ایک جز ہے ہمارے دین کا۔ دوسرا جز وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور جس نے مال دیا مال کی محبت کے باوجود۔ یہاں بھی کئی تفسیریں ہیں، ایک تفسیر کے مطابق ترجمہ یہ ہے مال کی محبت کے باوجود اس نے مال خرچ کیا۔ کس پر؟ ذوی القربہ، قرابت داروں پر، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، مسافروں پر، والسائلین، اور سوال کرنے والوں پر۔ یہاں نوٹ کریں مسکین سے علیحدہ سوال کرنے والے کو الگ ذکر کیا، ہو سکتا ہے وہ مسکین نہ ہو، پھر بھی سوالی ہے، تو یا تو آدمی تحقیق کر کے دے، اور اگر تحقیق نہیں کر سکتا تو پھر اس کو یہ کہنے کا بھی حق نہیں ہے کہ یہ بس ایسے ہی مانگ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ جو ایک خاص، اس کو خاص نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یقیناً بھیک مانگنا صحیح نہیں ہے، اس کو ڈسکریج کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں،
لیکن ہر سوالی کیا بھکاری ہوتا ہے؟ کیا اس کے دل کی دنیا ہمارے سامنے ہے؟ کیا اس کے سارے حالات ہمارے سامنے ہیں؟ تو یا تو آدمی اچھی طرح تحقیق کرے، پھر اگر نظر آتا ہے کہ پروفیشنل ہے چھوڑ دے، نہ دے. لیکن اگر تحقیق نہیں کر سکتا تو پھر کچھ کہنے کا بھی حق نہیں، پھر وہ سوالی ہے. والسائلین وفی الرقاب، اور جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں. اس زمانے میں اس کی تشریح غلاموں سے کی گئی، آج کل قرض سے کی جاتی ہے. اچھا، زکوٰۃ کا ذکر علیحدہ آ رہا ہے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ کی بات ہو رہی، نفلی صدقات کی بات ہو رہی. اسی آیت کی تلاوت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، لوگوں کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. یہ مت سمجھو کہ زکوٰۃ ادا کر دی تو بس حق ادا ہو گیا، نہیں. اور نفلی صدقات خرچ کرتے رہو، جتنا خرچ کرو گے. آگے اگلے پارے میں پورے 2 رکوع اس کی فضیلت پر آ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. تو مال خرچ کرتے ہیں اس کی محبت کے باوجود. یہ کیا ہے؟ یہ معاملات ہے. یہ ہمارے دین کا ایک دوسرا بڑا شعبہ ہے. تیسرا بڑا شعبہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عبادات. اچھا، لوگ کہتے ہیں معاملات پہلے بیان ہوئے، نماز روزہ بعد میں بیان ہوا. اصل اہمیت معاملات کی ہے. بھئی تقدیم و تاخیر، کسی چیز کو پریفرنس کہیں دی جائے اور کسی چیز کو کہیں بعد میں ذکر کی جائے، یہ پریفرنس اور ڈیلے کرنا، اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. ہر جگہ صرف اہمیت کے پیش نظر نہیں ہوتا. نماز اور زکوٰۃ کی بات تو پہلے سے چلتی چلی آ رہی ہے، جس میں کوتاہی ہو رہی تھی اس پر توجہ دلانی تھی، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا. یہ نہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کوئی کم اہم چیز ہے کہ اس کا ذکر بعد میں کیا گیا. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو اپنے وعدوں کو، عہد کو پورا کرتے ہیں جب بھی وعدہ کریں. یہ بھی معاملات، تمام سوشل کانٹریکٹس وعدے ہی تو ہیں، تمام فائنینشل ٹرانزیکشنز وعدے ہی تو ہیں. اور جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ ان الفاظ سے خالی نہیں ہوتا تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، آپ نے شاید ہی کوئی خطبہ ہمیں دیا ہو جس میں یہ بات نہ کہی ہو لا ایمان لمن لا امانت له، جس میں امانت داری نہیں اس میں کوئی ایمان ہی نہیں. ولا دین لمن لا عہد له، جس میں عہد کو پورا کرنے کا وصف نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں. کیوں؟ جو لوگوں کی امانتوں کو ضائع کرے گا وہ یہ جسم، یہ جان، یہ روح، یہ زندگی جو اللہ نے امانت دی ہے اس کو کبھی پورا کرے گا؟ جو لوگوں سے کیا ہوا وعدہ توڑے گا وہ اللہ سے دین کے اوپر عمل کرنے کا وعدہ کبھی پورا کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. تو اتنی اہم چیز. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور آخری بات والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور بالخصوص وہ صبر کرنے والے نیک لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں تنگی میں بھی، مالی تنگی میں، تکلیف میں بھی، بیماری آئے، چوٹ لگے، زخم ہو، جان کا نقصان ہو جائے، وحین البأس، اور جنگ کے میدان میں بھی. پتہ چلا نیک لوگ جنگ کے میدان میں بھی ہوتے ہیں. یہ جو آج کل ایک خاص تصور بنا دیا گیا نا کہ یہ تو جنگ ونگ تو بس ہر حال میں غلط ہوتی ہے، جنگ و جدل یہ تو ہر حال میں غلط ہوتا ہے. آگے آ جائے گا، اگلے پارے میں بھی آ جائے گا، آگے پورے قرآن میں جگہ جگہ ذکر آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جہاد جو عطا کیا ہے اس کی بہت سی حکمتیں ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کا خدا نہ خواستہ ڈائبٹیز کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی انگلیاں خراب ہو رہی ہوں اور گلنا سڑنا شروع ہو جائے اور اندیشہ ہو کہ پورا ہاتھ ہی خراب ہو جائے گا، تو خود ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتے ہیں کیا کریں؟ کٹواتے ہیں کہ نہیں؟ پاؤں کی انگلیاں کٹواتے ہیں کہ نہیں؟ مہنگی فیسیں بھر کے ڈاکٹروں کی، اپنا پاؤں اس کی انگلی خود کٹواتے ہیں. کیوں؟ اگر نہیں کٹوائیں گے تو پورا پاؤں خراب ہو جائے گا، باقی پورا جسم وہ زہر آلود ہو جائے گا. جہاد کی بالکل یہی مثال ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو زمین سے ختم نہ کرتا تو زمین ساری فساد سے بھر جاتی. یہ حکمت ہے. اور اگر جو کچھ اہل فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، اب بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ جہاد ٹیررزم ہے اور یہ تو دہشت گردی ہے اور اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی عقل پر ماتم کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا. اب بھی اگر کسی کو جہاد نہیں سمجھ میں آتا، اتنے لوگوں کی جانوں کی قربانی کے باوجود بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو یہ مضمون کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر دین کا دروازہ اس کے لیے بند ہے.
وحین البأس، جنگ کے میدان میں بھی صبر کرنے والے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، سچے کہلانے کے مستحق ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ وہ تقوی والے جو کل ہم نے پڑھا تھا، ھدی للمتقین، قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ تقوی والوں کے لیے۔ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو، اس قرآن سے تمہیں ہدایت ملے گی۔ باقی پھر آگے جو احکام ہیں وہ چونکہ جگہ جگہ انشاءاللہ ریپیٹ ہوں گے، انشاءاللہ آگے مختلف مقامات پر دیکھ لیں گے۔ ہاں، کچھ احکام ہیں جو سورہ بقرہ کے ساتھ خاص ہیں، جیسے خواتین سے متعلق کچھ خصوصی احکام ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ہم کل کی نشست میں انشاءاللہ العزیز پہلے وہ دیکھیں گے، اس کے بعد پھر تیسرے پارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے کلام کا صحیح فہم، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لا حجة علينا يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.